السلام علیکم رحمۃ اللہ، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت ہی بہادر، بہت ہی جری صحابی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی چہیتے صحابی تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور دوسرے کہ وہ ان کے دودھ شریک بھائی تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں حضرات نے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی خاتون سے دودھ پیا تھا، اور ان خاتون کا نام تھا حضرت صوبیہ۔ اب یہ حضرت صوبیہ کون تھیں؟ حضرت صوبیہ بنیادی طور پہ ایک ایسے شخص کی کنیز یا لونڈی تھیں جو کہ مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن تھا۔ اس کا نام تھا ابو لہب۔ اب اگر آپ ابو لہب کے بارے میں بات کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ابو لہب کا نام ابو لہب کیوں پڑا۔ ابو لہب کا نام اس لیے پڑا، لہب کہتے ہیں عربی میں انگارے کو۔ ابو لہب اتنا خوبصورت، اتنا لال، اتنا گورا چٹا آدمی تھا کہ اس کو لہب کہا جاتا تھا، یعنی انگارہ کہا جاتا تھا۔ تو اس کا نام ابو لہب پڑ گیا، انگارے والا یا بہت ہی خوبصورت آدمی کہا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور بات جو مشہور تھی اس کے بارے میں، وہ کہ بہت ہی بخیل تھا، اور اسی زمانے میں اس کے اوپر سونے کے بتوں کی چوری کے الزام بھی لگے تھے۔ تو ابو لہب بنیادی طور پہ ایک بہت ہی کمپلیکس کیریکٹر تھا، بہت ہی مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن رہا تھا، اور مسلمانوں کو بہت تکلیفیں پہنچائی تھیں۔ لیکن یہ جس زمانے کی بات ہے جب دونوں حضرات نے اس کی لونڈی سے دودھ پیا تھا، تو وہ اس زمانے میں بہت نیا نیا زمانہ تھا، اور اسلام رائج نہیں ہوا تھا، اسلام قرآن شریف نازل نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو ابو جہل اتنا ناپسند تھا کہ شاید یہ واحد ہی کافر ہے جس کے بارے میں پوری ایک آیت نازل ہوئی ہے۔ 30ویں پارے میں سورہ لہب کہا جاتا ہے، سورہ مسد بھی کہا جاتا ہے، وہ پوری کی پوری اس شخص کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اس صورت میں نہ صرف ابو لہب کا ذکر ہے بلکہ اس کی بیوی کا بھی ذکر ہے، اس لیے کہ اس کی بیوی اپنے شوہر کے گناہوں میں برابر کی شریک، اور وہ بھی مسلمانوں کو تنگ کرنے میں اپنے شوہر سے بھی سبقت لے جانے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ بھی انتہائی بخیل عورت تھی۔ اگر آپ اس آیت کا ترجمے پہ غور کریں گے جو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی بری وعید آئی ہے اس آدمی کے۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا تھا اس کے کسی کام نہیں آیا، ضرور وہ 16 زن آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی لگائی بجھائی کرنے والی، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی، یعنی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ تو اتنی سخت وعید ان دونوں میاں بیوی کے لیے آئی ہے جو مسلمانوں کے سخت ترین دشمن تھے۔ اچھا، اب کہنے کی بات یہ ہے کہ ابو لہب کو اس رشتے سے کہ اس کی لونڈی سے دو بہت ہی جید اور بہت ہی بڑے لوگوں نے دودھ پیا تھا، اس کو تو کہیں جنت میں ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایسا اس لیے نہیں ہوا کہ اس شخص کے اندر دو بیماریاں تھیں۔ پہلی بیماری تو یہ تھی کہ اس نے دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت۔ اور جو دوسری بڑی بیماری اس کے اندر تھی وہ تکبر کی تھی، اور اسی تکبر کی بنیاد پر نہ صرف اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بھی جھٹلا دیا۔ آخر میں انجام کیا ہوا؟ انجام بہت ہی برا ہوا۔ اس کو طاعون کی بیماری ہو گئی، اور اس بیماری کی وجہ سے کوئی اس کے قریب بھی نہیں آتا تھا بیماری کے دنوں میں، حتیٰ کہ جب وہ مرا ہے اس بیماری سے تو اس وقت بھی لوگ اس کے قریب نہیں آ پا رہے تھے۔ تو پھر ہوا یہ کہ کچھ مزدوروں کو کچھ پیسے دے کے اس کی لاش کو کہیں دفنایا گیا، تاکہ کیونکہ لاش سڑنے لگی تھی، اس میں سے بدبو آنے لگی تھی، تو اتنا برا انجام اس آدمی کا ہوا۔ اب کہنے کی بات یہ ہے کہ ایسا کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جس کی لونڈی سے دو حضرات دودھ پیتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندوں میں شامل ہوتے ہیں، لیکن وہ شخص جس کی وہ لونڈی ہے وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سزا و جزا، جنت دوزخ کے فیصلے قرابت داریوں پہ اور رشتہ داریوں کی بنیاد پر نہیں ہوتے ہیں، وہ صرف اور صرف اعمال کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور اعمال نیت کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے آپ کے اعمال اچھے ہوں گے، اگر آپ کے اعمال اچھے ہوں گے تو آپ جنت کے حقدار ہوں گے، جزا کے حقدار ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حقدار ہوں گے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں آج کل بھی اس دور میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم فلانا بزرگ کے مرید ہیں اور ہم وہ شفاعت کریں گے ہماری، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے کیونکہ ہم ان کے امتی ہیں اور ہم کو آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ تو ایسے گمان تو عیسائیوں کو بھی ہیں، ایسے گمان تو یہودیوں کو بھی ہیں اپنے اپنے مذہب کے بارے میں، اپنے اپنے نبیوں کے بارے میں۔ تو یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کسی کے بھی رشتہ دار ہوں، آپ کسی کے بھی قرابت دار ہوں، اگر آپ کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، اگر آپ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کو جھٹلاتے ہیں، اور اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہی آپ کا مقدر بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچائے، اپنے اعمال بہتر کرنے کی توفیق ہو ہم سب کو، اور ہم سب اپنے بہترین اعمال کے ساتھ اللہ کے روبرو پیش ہو۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ سزا و جزا اور جنت دوزخ کے فیصلے اور اللہ کی رضا کے فیصلے اس بنیاد پر نہیں ہوں گے کہ آپ کس کو پسند کرتے ہیں اور آپ کس کی امت میں ہیں
اور آپ کا رشتہ دار کون ہے، آپ کا قرابت دار کون ہے۔ تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ اپنے اعمال پہ فوکس کریں، اپنے اعمال پر توجہ دیں اور اپنے اعمال کو بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کریں، تاکہ کل کو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے حقدار ہو سکیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔